اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے. وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیا، نہ بستر، نہ چادر. وہ گرمی کیسی ہوگی، وہ حرارت کیسی ہوگی. اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے، درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں. قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے. اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی، مکانوں پر تو توجہ دی، کاروبار پر تو توجہ دی، لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی. اس لیے میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ، اور ایک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. ہم لوگ سنی مسلمان عاشقان رسول، ہمارا تو قیامت کے دن کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت کو مانتے ہیں. اور قیامت کیا ہے، قیامت کے حالات کیا ہے، جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر. یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے. کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے. میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی اوقات کیا. قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھ لیں گے کیا ہوگا. جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ، ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا. سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. کیا ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کلام کرنے کی بھی. بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار. اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی. یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں، یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے. اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے، بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے، اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو. اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اے میری قوم
قوم کے جوانوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ۔ تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا، چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ اور ایک بات عرض کروں، آؤ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو۔ آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے، ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے، شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، چار طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ۔ اب دھیان سے سننا، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے، ہمیں ولی بننا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا، کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف دو کام کرے، جوانی میں دو کام کرے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اسلام بہت مشکل نہیں ہے، صرف دو کام ہے اسلام کے اندر بس، اور پورے اسلام کی تعلیمات دو چیزوں پر سمٹ آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں، جوان اگر دو کام کر لے، صرف دو کام، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے۔ دو چیزیں، اللہ اکبر، حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا
ہے. ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ولیوں سے اوپر شہدا, شہدا کے اوپر صدیقین, اللہ اکبر. بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے, بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے, مگر بہت بلند مقام ہے. اللہ اکبر. ایک دو صدیق نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے, فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر. 70 صدیقوں کے برابر, ایک دو صدیق نہیں 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اے جوانوں کہاں ہو, اٹھو, کمر کس لو, کمر ہمت باندھ لو. گناہ میں لذت نہیں ہے, اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں, حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے. ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا, شراب پی کر سکون نہیں ملے گا, بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا, اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ, اور کتنا بڑا انعام ہے. کاش یاد رکھنا, ایک فقیر بے نوا, فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے, 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے, یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے, یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے, یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے, یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے, اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا. اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا, جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے, بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا, 20 منٹ بچے ہیں, 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں. جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے. جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, حسین دکھتے ہیں, جمیل دکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے, جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے, اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے, صرف حرام سے. حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام, سود کھانا حرام لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام. کسی پہ ظلم کرنا حرام, کسی کی غیبت کرنا حرام, کسی کی چگلی کرنا حرام, کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام. اور ایک بات کہہ دوں, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا, حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر. ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں, یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے. آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے, اللہ کرے میری بچیاں, قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے, اللہ ان تک ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی, نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, حالات کے تناظر میں بات ہو, اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں, لڑکے اور لڑکی کی, یہ زنا تک لے جاتی. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں, اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے, اسلام قانون کا نام, اسلام ڈسپلین کا نام ہے. ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا. ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے. ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا. جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا,
حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جو ہے وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں۔ ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے، اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے، آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اس نے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چاند روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے، اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا، چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا، اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا۔ حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا۔ بتائیں تو صحیح، یہ انسان کامل کا حسن ہے۔ اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں، لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے۔ میرے امام ایک مقام پر فرماتے، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ دو کنیزوں کا مناظرہ کروایا۔
ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا. وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا. ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی, ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی. تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں خوبصورت, اس نے کہا میں خوبصورت. انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر. پہلی بات آپ کو بتاؤں, جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے, انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر. جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا, انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی. بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی, کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو, تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے. اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا, یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی, کوڑی ہو گئی, اس میں کوڑ ہو گیا. تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے. لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا, بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے, ایک تو گورا رنگ ہے, دوسرا اس پر تل ہے. تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں؟ تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں, میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے. تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا, بدصورت اور خوبصورت نہیں, سب خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا, اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. بیگم شاہ پھر یاد آتے ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے, انسانیت کیا چیز ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا, اللہ اکبر, جس کو اللہ خوبصورت جوانیت, خوبصورتی تو تم سب کے پاس, جوانی اگر مل جائے خوبصورتی, اور کرو کیا, اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے, توجہ کریں. خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائے اس وقت بندہ حرام سے بچے, حرام سے, تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے, اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے, فخر. اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا, جوانی بھی دی, پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے. اے میرے فرشتوں, اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو, یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, آقائے کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے, جو جوانی میں عبادت کرے وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو. ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا, اب اس کو سننے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اے جوانوں, کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا, کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی, چلی جائے گی, جوانی جانے والی ہے, چلی جائے, ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے, پچھتاؤ گے, پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو, احتساب کر لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت, جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے, صبح سے مراد فجر لے لے, فجر کا وقت, کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے, صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند, جوانی کی عبادت پسند, اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے, گھوم پھر کر, موبائل میں, فیس بک پر, یوٹیوب پر, کسی کی ناجائز دوستی میں, حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں, ورنہ مرنے کے بعد
روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں، تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے، آؤ آخری بات سچی توبہ کر لو، وقت ضائع کیا۔ اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم بے عمل نہیں ہیں، غور کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں، میں نے کہا جو اگر بے عمل بھی ہے تو مجھ سے بہتر ہے۔ ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں، کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے۔ بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے۔ غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، ذرا بتائیے۔ مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا، سوچو توبہ کر۔ آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو، جوانی کا بھرپور لطف لو۔ انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو، بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو، اتنی سی بات ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر نہیں کرتے، سنو ایک وقت آئے گا، آخری بات، ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے، جوانی نہیں زندگی بھی ختم ہو، موت کے وقت انسان کو، ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو۔ نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو۔ نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا، کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ ابھی بچے، میں اس میں بات پوری کر لوں گا، دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے شاید پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت نوازا، یہاں تک کہ اس کو بادشاہت دی، اور بہت اللہ نے عزت شہرت سب کچھ عطا کی، جیسے آپ کو ہمیں دی، کوئی کمی نہیں کی قدرت۔